خلیل بھائی سے کچھ آپ نے جو ہے وہ پوچھے ہیں علاج وغیرہ، وہ آپ بتائیں خلیل بھائی، پھر ہم انشاءاللہ راشد بھائی کی طرف آئیں گے اور کچھ قصیدہ غوثیہ کی بھی بات ہوگی انشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فالج کے علاج کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کریم صحت و سلامتی عطا فرمائے. فالج کا روحانی علاج عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس کا جو گھریلو علاج ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ علاج کروانا ہوتا ہے. بعض اوقات بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات بی پی لو ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو جیسا معاملہ اس کے حساب سے اس کا علاج بتدریج ہوتا ہے. تو اس لیے فالج کا کوئی بھی اس طرح کا علاج جو ہے کوئی گھریلو علاج فوری کرنا نہیں چاہیے. ویسے جو بھی عرض کیا جاتا ہے وہ طبیب کے مشورے ہی سے کرنا ہوتا ہے، مگر روحانی علاج عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ زلزال، قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر سورہ زلزال، اس کو اسٹیل کی یعنی لوہے کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک مرتبہ لکھ لیں اور لکھ کر اس کو رکھ لیں، اور مریض جو ہے روزانہ اس کی زیارت کرتا رہے، اس کو دیکھتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی شفا حاصل ہوگی. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک اور دوسری پلیٹ پر انک وغیرہ سے، زردے کے یا زعفران کے رنگ سے یا جو بھی آپ کے میسر ہو آپ کو، اس سے جو ہے دوبارہ ایک اور پلیٹ پر لکھیں. تو وہ اس طرح سے لکھنا ہے کہ وہ اس پر لکھیں اور پھر اس کو پانی اس میں ڈال کر اس کو روز پینا ہے. تو پھر دوسرے دن نئی پلیٹ لکھیں. تو یوں روزانہ ایک سورہ زلزال جو ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے، وہ اس کی زیارت کرتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، اور ایک پلیٹ جو ہے وہ روزانہ لے کر اس پہ لکھیں اور اس کو پی لیا جائے. تو باوضو لکھنا ہے، اور جو شخص اس کو پیے تو کوشش کریں کہ یعنی کہ باوضو اس کو جو آرام جو بھی قرآن پاک وغیرہ ہے یہ سارے کام اس نے باوضو کرنے ہیں. یہ تو ہو گیا فالج کا علاج. اسی طرح سے الرجی کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا، تو اس کے لیے انڈا اور مچھلی اور بڑا گوشت، یہ 3 چیزیں جو ہے بند کر دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی اچھا سا جو شاندار عرض کر دیتا ہوں ہے کڑوا. چونکہ جتنی بھی اس طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کڑوی ہوتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو کیپسول وغیرہ میں ڈال کے دیا جاتا ہے، تو پھر اس کا ڈوز جو ہے بہت ہلکا ہو جاتا ہے. تو وہ بچوں کو تو چل جاتا ہے، بڑوں کے لیے ذرا وہ یعنی کہ پھر دوا کم پڑتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا برداشت کر لیں اور یہ استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. وہ کیا لینا ہے آپ نے؟ چرائتا لینا ہے. اس کو نیپالی چرائتا کہا جاتا ہے. ایک دوسرا بھی ہوتا ہے، آپ نے نیپالی چرائتا لینا ہے، یہ آپ نے تقریباً 6 گرام لینا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جڑی بوٹی، سے کہا جاتا ہے شاترا، یہ بھی آپ نے 6 گرام لینی ہے. اور اشبا، یہ بھی 6 گرام لینی ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی، چرائتا نیپالی، شاترا اور اشبا 6 گرام. باقی اس کے ساتھ آپ نے لینا اناب کے 6 دانے. اناب یہ بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 6 دانے آپ نے یہ لینے ہیں. اسی طرح سے حلیلہ سیاہ، چھوٹی ہڑ کو کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی سندل سفید، یہ اس کو بھی آپ نے 3 گرام لینا ہے. حلیلہ سیاہ کو بھی 3 گرام. تو تقریباً 3 دانے لے لیں چھوٹے حلیلہ سیاہ کے، اور سندل سفید 3 گرام. کالی ہڑ، جی کالی ہڑ. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، چرائتا، اناب، شاترا، حلیلہ سیاہ، سندل، اشبا. ان سب چیزوں کو 1-1.5 گلاس پانی کے اندر رات کو مٹی وغیرہ کے برتن میں یا جو بھی ہو آپ کے پاس اس کے اندر بھگو دیں. پہلے اس کو دھو لیں، مٹی ہوگی تو وہ صاف ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ایسا فرق پڑ جائے گا. اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو صرف گل منڈی لے لیں. گل منڈی، تو وہ گل منڈی اور اناب یہ عام طور سے مل جاتا ہے. دونوں چیزوں کو 5-5 6-6 دانے، گل منڈی کے 10 دانے، اناب کے 5 دانے رات کو بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح سے کمر درد کے حوالے سے پوچھا تھا، تو کمر درد کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو آپ یہ غور کر لیں کہ وجہ کیا ہے. اگر کوئی مہرے ہل جاتے ہیں اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات کمزوری ہوتی ہے، تو ایک عام سا علاج میں جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں، یہ آپ کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کے جو بھی کمر درد کے اسباب ہیں اس میں یہ فائدہ ہی کرے گا انشاءاللہ. انجیر لے لیں. انجیر جو ہے بہت ہی مبارک یہ پھل ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر خیر ہے. 7 عدد انجیر آپ نے لینے ہیں، روزانہ اس کو کسی بھی وقت جو ہے کھا لیں. بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ یعنی جب کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے اللہ شافی اللہ کافی اس طرح کے الفاظ ہوں مبارک، تو یہ پڑھیں. اور بسم اللہ شافی بسم اللہ الکافی، جی یہ پڑھ لیں اور باوضو ہو کر کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. چلتے پھرتے یا سلام یا سلام یا غنی یا سلام پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اسی طرح سے موشن کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، موشن جن کو لگے ہوئے تو اس کے بھی مختلف معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات خونی پیچش ہوتے ہیں تو اس کا کچھ مختلف علاج ہوتا ہے. یہ اس کا علاج عرض نہیں کر رہا ہوں، عام جو موشن ہوتا ہے یہ اس کا علاج ہے.
وہ یہ ہے کہ دیسی پودینہ، جو پودینہ گھر کے اندر ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ دیسی پودینہ وہ آپ چاہیں تو خشک لے لیں، چاہیں تو آپ تازہ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ آپ نے تقریباً خشک ہو تو آپ نے اس کو لینا ہے تقریباً اگر تازہ لینا ہے تو 10-15 پتے لینے ہیں، اور اگر خشک لینا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ 2-3 چمچ آپ لے لیں۔ اور اسی طرح سے چھوٹی الائچی، یہ چھوٹی الائچی یہ 1 لینی ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس کے اندر بادیان، بادیان کہتے ہیں سونف کو، سونف کو بادیان کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے لینا ہے تقریباً جیسے 1 چمچ یہ لے لیں۔ اور میٹھا سوڈا یہ تقریباً 1 گرام اس کے اندر شامل کر لیں، بالکل تھوڑا سا۔ تو یہ میٹھا سوڈا یہ شامل کر کے اس کو جو ہے آپ نے اس کو آپ ایک خوراک اس کی یوں بنا سکتے ہیں۔ ورنہ یہ کرنا ہے عام، اگر جنرلی جیسے زیادہ اس کو بنا کے رکھنا ہے تو پھر دیسی پودینہ آپ 2 تولہ لے لیں تقریباً 25 گرام، اور چھوٹی الائچی جو ہے یہ 12 گرام لے لیں، اور سونف بھی 25 گرام کے آس پاس، اور میٹھا سوڈا 12 گرام۔ میٹھا سوڈا اور چھوٹی الائچی 12 گرام، دوسری چیزیں دونوں جو ہیں یہ 25 گرام لے لیں، دیسی پودینہ اور سونف۔ تو ان کو پیس کے رکھ لیں، صبح شام 1 چمچ استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی بھی طرح سے موشن نہ رک رہے ہوں تو ایک علاج اور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آم کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کا جو گودا ہوتا اندر، جو اس کے آم کی گٹھلی کو اگر آپ چھیلیں گے، اس کو توڑیں گے جس طرح بادام کو توڑتے ہیں، تو اس کے اندر سے اس کی مغز نکلتا ہے وہ، اور اسی طرح سے جامن کی گٹھلی، اس کو آپ توڑیں گے، اس کا مغز نکالیں گے، تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ 25 گرام لے کر ان کو پیس لیں اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہر طرح کے موشن وغیرہ کے حوالے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جامن کے وہ گٹھلی نہ ملے تو جامن کے پتے لے سکتے ہیں، جامن کے پتے بھی بہت زیادہ مفید ہیں۔ صحیح، چلیں جی، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ واپس اپنے موضوع